جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت عین ایمان ہے، ایسے ہی آل رسول اور آل بیت سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ اصحاب رسول، آل بیت، آل رسول تو اپنی جگہ پہ رہے، ان ذرات سے بھی محبت کرنا ضروری ہے جن ذرات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس آئے۔ جس چیز کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مسلمانوں کو اس چیز سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ہم تمام پہاڑوں کے، احد کے پہاڑ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ نبی پاک علیہ السلام کو محبوب ہے۔ ہم حجر اسود جو پتھر ہے، تمام پتھروں سے بڑھ کر حجر اسود سے محبت اور پیار اس لیے کرتے ہیں کہ حجر اسود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب ہے۔ حجر اسود کو جو پیسہ دیا جاتا ہے تو بات اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے جب بوسہ دیا تو اسی بات کا اظہار کیا، یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تجھے میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، تجھ سے پیار اور محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پیار اور محبت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اور بوسہ تو کہ آپ کو ہوا ہے، اس لیے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تجھے بوسہ اور پیار اور محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے محبت اور نسبت ہے، اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اس چیز سے پیار اور محبت کریں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت میں شامل ہے، ایسے ہی آپ کی ازواج مطہرات بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اگر کوئی ازواج مطہرات کو آل بیت سے نکالے گا تو یاد رکھیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور خود قرآن کا انکار کر کے گستاخ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اپنی ازواج مطہرات کے متعلق بھی آل بیت کا انکار کیا ہے، اور خود قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو آل بیت میں شامل کرا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، یاد اے لوگوں ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا ایک چیز تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے دینی ہدایت اور دینی شفا اور نور ہے، اور دوسری چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل بیتی میری اہل بیت ہے، میری آل ہے، میری ازواج مطہرات ہے۔ اور آپ اسلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق خبردار کر کے جا رہا ہوں۔ میری اہل بیت کے متعلق خیال رکھنا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ دین کے معاملے میں اگر تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو قرآن سے رہنمائی لینی ہے، اصحاب سے لینی ہے، اور میری اہل بیت سے لینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنا ایمان کا جزو ہے،
پاک اسلام کی محبت کے بغیر کسی بندے کا ایمان معتبر ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، یاد رکھو تمہارا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو نبی پاک اسلام کی محبت عین ایمان ہے، جزو ایمان ہے۔ جس طرح نبی پاک اسلام کی محبت ضروری ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایسے ہی آپ کی اہل بیت اور اہل رسول کی محبت بھی جزو ایمان۔ ہم ازواج مطہرات اور اہل بیت کے منکر نہیں، ہم تو نبی پاک اسلام کے اہل بیت کا جو گھر ہے اسے جنت کا ٹکڑا مانتے ہیں۔ ہمارے آقا نے جو فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہاں منبر کے درمیان اور میرے اس حجرے کے درمیان جتنی بھی جگہیں آپ نے فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے، ہم تو ازواج مطہرات کے گھر کو بھی جنت کا ٹکڑا ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو ازواج مطہرات اہل بیت سے محبت و پیار کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتے۔ ہم تو نماز کے اندر باقاعدہ طور پر اہل بیت کی اقتداء کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ نماز کے اندر ہر نمازی ہر سنی دعا کرتا ہے اللہ الصراط المستقیم، اب وہ صراط مستقیم پر چلائے رکھ، صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو قرآن مجید سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید میری رہنمائی کر دیتا ہے کہ منعم علیہم جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء تیسرا شہداء اور چوتھا درجہ صالحین اور نیک لوگوں کا ہے۔ تو اہل بیت میں شہداء میں حضرت حسن بھی شامل ہے، حضرت حسین بھی شامل ہے، حضرت علی بھی شامل ہے۔ تو ہم تو نماز کے اندر باقاعدہ طور پر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اہل بیت کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باقاعدہ طور پر ہم تو نماز کے اندر اہل بیت پر سلامتی بھیجتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایک بندہ اگر اہل بیت پر سلامتی نہیں بھیجتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی پاک اسلام کی اہل بیت آپ کے اصحاب تو اعلیٰ درجے کے نیک لوگ تھے، اور آپ کی اہل بیت آپ کی اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی نیک صالح ہو سکتا ہے۔ ہم تو باقاعدہ طور پر نماز کے اندر اہل بیت پر سلامتی کے پیغام بھیجتے ہیں رب سے، اور پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے منکر کب ہو سکتے ہیں؟ اور باقاعدہ طور پر درود پڑھا جاتا ہے، اس میں آل کا ذکر ہے، السلام علینا وعلی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل کا ذکر ہے کہ نہیں ہے تو اہل بیت تو ان کے کون رسول ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اہل بیت میں صرف نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہی شامل نہیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالنا چاہے تو وہ گستاخ مرتد تو ہو سکتا ہے وہ اہل بیت کا حقدار اور عاشق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ 22ویں پارے کی بالکل انتہا پر 21ویں پارے کی انتہا اور 22ویں پارے کی ابتدا ہے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا ذکر کیا یا نساء النبی لستن